بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، افریقی ملک گھانا میں ایک حیران کن اور متنازع شخصیت ایبو نوح کے چرچے اس وقت دنیا بھر کی خبروں میں ہیں۔ ایبو نوح خود کو ایک نبی قرار دیتا ہے اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ 25 دسمبر 2025 کو پوری دنیا ایک عالمی طوفان کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اس کا کہنا تھا کہ صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو اس کی تیار کردہ خاص کشتیوں میں سوار ہوں گے۔ یہ دعویٰ اتنا غیر معمولی اور خوف پھیلانے والا تھا کہ کئی سادہ لوگوں نے اپنی جمع پونجی، جائیدادیں، یہاں تک کہ گھروں کے سامان تک بیچ کر ایبو نوح سے رابطہ کیا تاکہ اس کی کشتی میں اپنے لیے جگہ خرید سکے۔ ایبو نوح کے مطابق یہ طوفان ایک خدائی عذاب ہوگا اور وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا نمائندہ ہے جو انسانیت کو نجات کا راستہ دکھا رہا ہے۔ اس نے عوام کو یقین دلایا کہ اس کے پاس وحی اور الہام آتا ہے اور وہی واحد راستہ ہے جو انسانوں کو موت اور تباہی سے بچا سکتا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد پر اس نے لکڑی کی بڑی بڑی کشتیوں کی تیاری بھی شروع کی اور انہیں نجات کا واحد ذریعہ قرار دیا۔ لیکن کہانی اس وقت ایک نیا موڑ لیتی ہے جب گھانا میں ان میں سے ایک کشتی کو نامعلوم افراد نے آگ لگا دی۔ مقامی پولیس کے مطابق یہ کارروائی کسی غصے یا احتجاج کے نتیجے میں کی گئی ہو سکتی ہے کیونکہ ہزاروں لوگ اس جعلی نبوت کے خلاف آواز اٹھانا شروع ہو چکے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جائے وقوع کی تحقیقات کے بعد یہ سامنے آیا ہے کہ جس کشتی کو آگ لگائی گئی وہ اصل میں ایبو نوح کی کشتی نہیں تھی بلکہ کسی عام شخص کی ملکیت تھی، لیکن لوگوں نے اسے علامتی طور پر جھوٹے نبی کے انجام کا پیغام سمجھ کر اس کا تعلق ایبو نوح سے جوڑ دیا۔ ناظرین، اصل ہنگامہ اس وقت برپا ہوا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو میں ایبو نوح کو ایک نئی چمچماتی مرسیڈیز گاڑی میں سفر کرتے دیکھا گیا جس کی مالیت تقریباً $90,000 بتائی جا رہی ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ گاڑی اس نے اپنے پیروکاروں سے جمع کی گئی رقم سے خریدی، یعنی وہی لوگ جنہیں اس نے خوف دلا کر اپنی کشتیوں میں جگہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ منظر سامنے آتے ہی عوام کا غصہ بھڑک اٹھا اور لوگ سوشل میڈیا پر لکھنے لگے کہ اگر دنیا تباہ ہونے والی ہے تو ایک نجات دینے والا نبی لگژری کار میں گھومنے پھرنے کی بجائے اپنے ماننے والوں کے لیے کشتیوں کی تیاری کیوں نہیں کر رہا۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ سب ایک منظم دھوکہ تھا جس کا مقصد لوگوں کی کمزوریوں اور عقیدے کا فائدہ اٹھانا تھا۔ صورتحال سنگین ہونے پر گھانا کی سیکیورٹی فورسز حرکت میں آئیں اور ایبو نوح کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر جھوٹی معلومات پھیلانے، عوام کو گمراہ کرنے اور مالی فراڈ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق اس کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس نے کتنی رقم اکٹھی کی اور کہاں خرچ کی اور اس کے پیچھے کون کون شریک تھا۔ گرفتاری کے بعد بھی ایبو نوح کا موقف تبدیل نہیں ہوا اور اس نے ایک نئے ویڈیو پیغام میں کہا کہ دنیا کے خاتمے کی تاریخ کو مزید وقت دے دیا گیا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو نجات مل سکے۔ اس نے مزید کشتیوں کی تیاری کا دعویٰ کیا اور اپنے پیروکاروں سے رابطے میں رہنے کا کہا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ لوگ اس کے بیانات کو جھوٹ، فریب اور انسانی خوف سے کھیلے جانے والے کھیل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا بھر میں یہ واقعہ ایک سبق کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جھوٹے دعوے، خود ساختہ نجات دہندہ اور خوف کی تجارت کس طرح معاشروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ کتنے لوگ اس دھوکے سے جاگے اور کتنے لوگ آج بھی کسی نئے ایبو نوح کے انتظار میں ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔